بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کے بیان کا موضوع ہے والدین کو اف تک نہ کہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آپ کے لیے، بہت محنت سے یہ بنائی گئی ہے۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یعنی اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا رتبہ اپنے بعد رکھا ہے۔ پہلے اپنے لیے فرمایا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ساتھ ہی فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، یعنی جیسا کہتے ہیں نا تھوڑی سی گرمی لگے تو ایک بندہ کہتا ہے اوف ایسے بھی نہ کہو۔ یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ ان سے ہوں تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کرنا، یعنی عزت سے پیش آنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی سے، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ مذکورہ بالا آیات مبارکہ کے تحت صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی الہ رحمہ فرماتے ہیں، جب والدین پر ضعف یعنی کمزوری کا غلبہ ہو جائے، اعضاء میں قوت نہ رہے، یعنی جسم میں طاقت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا، یعنی جب چھوٹا تھا پیدا ہوا تھا تو ہل نہیں سکتا تھا، جل نہیں سکتا تھا، تجھے انہوں نے سنبھالا، ایسے وہ آخر عمر میں تیرے پاس ناتواں رہ جائیں، کمزور ہو جائیں، تو کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ گرانی ہے، یعنی ماتھے پر سلوٹ آئی ہے، طبیعت ناگوار گزری۔ انہیں نہ جھڑکنا، تیز آواز سے بات نہ کرنا، بلکہ کمال حسن ادب کے ساتھ ماں باپ سے اس طرح کلام کر جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے۔ ان سے بے نرمی و تواضع سے پیش آ، اور ان کے ساتھ تھکے وقت میں شفقت و محبت کا برتاؤ کر کہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، تجھے پالا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو، یعنی جو چیز انہیں چاہیے ہو، وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ بخل نہ کر، کنجوسی نہ کر۔ مدعا یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنی بھی خدمت کر لیں مگر ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں تمہیں پالنے میں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ اور پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 کے تحت فرماتے ہیں، والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو مروی ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 تہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، نمبر 2 رفتار و گفتار میں، نشست و برخاست میں یعنی اٹھنے بیٹھنے میں عدم لازم جانے، نمبر 3
ان کی شان میں تعظیم کے الفاظ کہے، عزت کے الفاظ کہے۔ نمبر 4، ان کو راضی کرنے کی صحیح کرتا رہے، یعنی کوشش میں لگا رہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ نمبر 5، اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے، یعنی آپ کا جو پاک حلال مال ہے ان سے نہ بچائے۔ نمبر 6، ان کے مرنے کے بعد ان کی سجدے جاری کرے۔ نمبر 7، ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے۔ نمبر 8، اللہ عز و جل سے ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ نمبر 9، ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے۔ نمبر 10، والد کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو بڑی نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور عقیدہ حقہ کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ الغرض اگر ساری زندگی والدین کی خدمت کی جائے تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بہن بھائیوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اگر آپ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔